قیامت کے دن اجر و ثواب، قیامت کے دن اجر و ثواب۔ اب اس پہ غور کرنا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ عافیت میں رہنے والے لوگ جب مصیبت زدہ لوگوں کا اجر دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کاش دنیا میں ان کی کھال کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا۔ فرمایا قیامت کے دن جب سارے لوگ جمع ہوں گے تو جب دنیا میں لوگ تھے ان میں جو عافیت والے تھے، یعنی کہ جن کو نہ کوئی دکھ نہ تکلیفیں نہ کوئی پریشانیاں نہ مصیبتیں آئی، فرمایا کہ یہ لوگ وہاں دیکھیں گے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے دنیا میں مصیبتوں سے وقت گزارا اور تنگیوں تکلیفوں میں وقت گزارا۔ اللہ جب ان کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اللہ رب العالمین جب انہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا تو وہ عافیت والے لوگ، یعنی جو دنیا میں موج میں تھے، وہ لوگ وہاں پر تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں وہاں عافیت نہ ملتی، کاش ہمیں وہاں پہ سکون نہ ملتا، کاش ہمیں وہاں پہ کچھ نہ ملتا اور آج ہمیں اجر و ثواب مل جاتا۔ وہاں پہ ہمارے جسم کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے، اتنی تکلیفیں ہوتی، اتنی سزائیں ہوتی، اتنے ہمیں دکھ اٹھانے پڑتے، اور آج ہمیں یہاں پر اجر و ثواب دیا جاتا، تو وہ تمنا کریں گے۔ اب اسی حوالے سے دوسری حدیث پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن شہید کو لا کر حساب کے لیے کھڑا کیا جائے گا، پھر صدقہ کرنے والے کو لایا جائے گا اور حساب کے لیے روک لیا جائے گا، پھر مصیبت زدہ کو لایا جائے گا تو ان کے لیے میزان نصب کی جائے گی اور نہ ہی اعمال نامے کھولے جائیں گے بلکہ ان پر بہت زیادہ اجر نچھاور کیا جائے گا، یہاں تک کہ عافیت میں رہنے والے اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ ثواب دیکھ کر میدان محشر میں اس بات کی تمنا کریں گے کاش دنیا میں ان کے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا۔ یعنی اتنا بڑا اس کا ثواب ہے، جس کو دنیا میں مصیبت آتی ہے، دکھ آتا ہے اور وہ اسے برداشت کرتا ہے اور اس پہ صبر کرتا ہے، قیامت کے دن جو اسے اجر و ثواب دیا جائے گا وہ دنیا میں عافیت میں رہنے والے لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا دنیا میں اور آج ہمیں اجر و ثواب مل جاتا۔ اب تیسری حدیث پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب ذوالجلال جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبتوں میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ اب اس بات پہ آپ نے غور کرنا ہے، فرمایا کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ جس سے بھلے کا ارادہ کرتا ہے اسے اپنے دین کی سوجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ آگے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مومن کو جو تھکاوٹ، بیماری، پریشانی، خوف، رنج و غم پہنچتا ہے حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال اس کے بدلے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کے بدلے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اب پھر اسے غور سے سنیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن کو جو تھکاوٹ ہوتی ہے، یعنی جو بندہ مومن محنت کرتا ہے اور اسے تھکاوٹ ہوتی ہے تو اس تھکاوٹ کی وجہ سے اس کا گناہ معاف ہوتا ہے، کہ جو رزق حلال کے لیے محنت کرتا ہے اور نیک کام کے لیے آتا جاتا ہے اس میں تھکاوٹ ہوئی تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بیمار ہو گیا تو اس بیماری کی وجہ سے اللہ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اگر اسے کوئی پریشانی آ گئی اللہ اس پریشانی کی وجہ سے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اگر کوئی خوف آ گیا، کسی چیز کا خوف آ گیا، فرمایا اس خوف کی وجہ سے اللہ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اگر اسے کوئی غم پہنچتا ہے حتیٰ کہ
کانٹا بھی چبھتا ہے، اگر کوئی غم ملا تب بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اگر کوئی کانٹا بھی چبھا، رستے میں جاتے ہوئے کوئی کانٹا چبھا تو اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ایسا بھی ارشاد فرمایا کہ اگر رستے میں جاتے ہوئے پتھر سے ٹھوکر لگی، پتھر سے پاؤں ٹکرا گیا، تو فرمایا اس ٹھوکر کی وجہ سے بھی اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ آگے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھے، اللہ رب ذوالجلال اس کے بدلے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ آگے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جس کسی مسلمان کو کوئی کانٹا چبھے یا اس سے بڑی کسی مصیبت کا شکار ہو تو اس کے لیے ایک درجہ لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اب اس حدیث میں اور تھوڑا اضافہ ہوا، پچھلی حدیثوں میں یہ ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور یہاں یہ بھی ذکر آ گیا، فرمایا اللہ اس کا گناہ بھی معاف کرتا ہے، گناہ بھی مٹاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا درجہ بھی بلند فرماتا ہے۔ آگے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن مرد و عورت ان پر ان کی جان اور مال اور اولاد کے معاملے میں مصیبتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، یعنی یہ ہر مسلمان اور ہر انسان کے ساتھ یہ معاملات ہیں، مگر یہ جو اجر و ثواب کا معاملہ ہے یہ صرف اور صرف مسلمان کے ساتھ ہے کہ ہر مرد و عورت اس کو مال اور جان اور اولاد کے معاملے میں مصیبت پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اللہ رب ذوالجلال سے اس حال میں ملاقات کریں گے کہ ان پر کوئی گناہ نہ ہوگا، یعنی جو مصیبتوں پر، دکھوں پر، پریشانیوں پر صبر کرے گا، اللہ تعالیٰ کے پاس جب یہ حاضر ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے، اللہ سے جب ملاقات ہوگی تو ان پر کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا۔ وہ اولاد کی وجہ سے پریشانی، مصیبت، دکھ ہو، وہ رزق کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، تو فرمایا کہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جس پر اس کے مال یا اس کی جان کے معاملے میں کوئی مصیبت نازل ہو اور وہ اسے چھپائے اور لوگوں کے سامنے اس کا شکوہ نہ کرے، تو اللہ رب ذوالجلال کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ اس کی مغفرت فرمائے گا، کہ یعنی جو اس کو چھپائے گا، اپنے دکھ تکلیف پریشانی کو چھپائے گا، شکوہ نہیں کرے گا، فرمایا کہ پھر وہ اللہ کے ذمے میں ہو جاتا ہے اور اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ آگے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مومن کا مرض اس کی خطاؤں کا کفارہ ہوتا ہے، مومن کی بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ آگے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال اسے گناہوں سے اس طرح پاک فرما دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کا زنگ دور کر دیتی ہے۔ آپ لوہے والے ہیں، آپ کو زیادہ پتہ ہے کہ وہ بھٹی لوہے کا زنگ کیسے دور کرتی ہے۔ فرمایا اسی طرح کہ جو مومن، جو مسلمان بیمار ہوتا ہے تو اس کے گناہوں کو اس طرح پاک کر دیتی ہے کہ جیسے بھٹی لوہے کو کر دیتی ہے۔ آگے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی مومن کو کوئی پٹھا چڑھ جائے، اس کی رگ چڑھ جائے یا اس سے رگ کی وجہ سے تکلیف آئے، مومن کو پٹھے کی وجہ سے تکلیف، یعنی جنوں پنجابی سے اسی کہنے یار وہ پٹھا چڑھ گیا سی، کمر کا پٹھا وغیرہ وغیرہ، فرمایا کہ جب بھی کوئی کسی مومن کی رگ چڑھ جائے، اس کا پٹھا چڑھ جائے، تو اللہ رب ذوالجلال اس کا ایک گناہ مٹاتا ہے، ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک اس کا درجہ بلند فرماتا ہے۔ ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک اس کا گناہ مٹاتا ہے۔ اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مریض کی خطائیں اس طرح جھڑتی ہیں جس طرح درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ آگے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مومن کا درد سر، یعنی اگر کسی کو سر کا درد ہو گیا
تو فرمایا کہ اسے جو بھی کانٹا چبھے یا سر کا درد ہو یا کسی اور چیز سے اسے تکلیف پہنچے تو اس کے عوض، اس کے بدلے قیامت کے دن اس کا درجہ بلند فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹائے گا۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب ذوالجلال بندے کو تکلیف میں مبتلا رکھتا ہے یہاں تک کہ وہ تکلیف اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ آگے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بخار کو گالی نہ دو، کیونکہ یہ آدمی کے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ آگے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب ذوالجلال ایک رات کے بخار کے عوض مومن کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے، اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر اور حوصلہ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔